پھر ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں کہ تمام انبیاء نے اپنی اپنی قوم کو اللہ سے معافی مانگنے کی ترغیب دی. نوح علیہ السلام کہتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. میں نے لوگوں سے کہا، یعنی اپنی قوم سے کہا، اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، بہت ہی غفار ہے. فائدہ کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ وہ تمہیں مال اور بیٹوں سے نوازے گا، ان سے تمہاری مدد کرے گا، تمہیں باغات عطا کرے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. یہ وہ چیزیں ہم ڈریم کرتے ہیں جن کو دنیا میں بھی اور آخرت کے لیے بھی. تو یہ مال اور دولت اور بیٹے اور اولاد، یہ سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی دینے والا ہے. اور جب انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ انسان کو نوازے گا. لہٰذا زندگی میں جہاں کہیں کسی بھی چیز میں رکاوٹ آ جائے، چاہے بچوں کے رشتے کے سلسلے میں آئے، چاہے اولاد نہ ہونے کی ہو، چاہے رزق کی کمی ہو، چاہے فصلوں کی کمی ہو، کچھ بھی ہو، علاج استغفار میں ہے. کیونکہ انسان کی گناہ اور زیادتیاں ہوتی ہیں جو اس کی دنیاوی کاموں میں بھی رکاوٹ بن جاتی ہیں. ہم عام طور پر دوسروں کو بلیم کرتے ہیں، انہوں نے نظر لگا دی، وہ جیلس ہیں، انہوں کسی نے جادو کرا دیا، اس نے بندش کر دی. نہیں، بندشیں اندر ہوتی ہیں، ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، اور اس کا علاج استغفار ہوتا ہے. ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اے میری قوم اپنے رب سے استغفار کرو پھر اس کے آگے توبہ کرو. شعیب علیہ السلام نے بھی یہی کہا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اپنے رب سے معافی مانگ لو اور اس کی طرف پلٹ آؤ. توبوا الیہ کا مطلب ہے اب اس کے بن جاؤ، اس کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کے کام کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ سے بخشش مانگیے، اللہ تعالیٰ یقیناً بہت بخشنے والا اور بہت مہربان ہے. پھر تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے استغفار کا حکم دیا ہے. اگر انبیاء کو دیا ہے اور انبیاء نے اپنی اپنی قوموں کو دیا ہے تو پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہم سب کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اللہ سے معافی مانگتے رہیں. وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. ایمان والوں کی تو ویسے ہی صفت قرآن مجید میں یہ بتائی گئی ہے کہ وہ راتوں کو کم سوتے ہیں اور سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں، یعنی تہجد کے وقت خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے ہیں. اب دیکھیے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، یعنی خاص استغفار کا وقت جو ہے وہ سحری کا وقت ہے، جس وقت ہم عام طور پر روزہ رکھنے کے لیے اٹھتے ہیں یا تہجد کے لیے اٹھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم، جب تک تو مجھے پکارے گا، جب تک مجھ سے دعا کرے گا اور مجھ سے پر امید رہے گا، مایوس نہیں ہونا، پر امید، میں تجھے بخشتا رہوں گا. کتنے بھی گناہ ہو اور کتنی دفعہ ریپیٹڈلی ہو، میں تجھے بخشتا رہوں گا، جو بھی گناہ ہوں گے، اور میں کوئی پرواہ نہیں کروں گا. اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائے، اتنے زیادہ ہوں کہ آسمان کو چھونے لگے، پھر تو مجھ سے معافی مانگے تو میں پرواہ کیے بغیر تجھے بخش دوں گا. اے ابن آدم، اگر تو زمین کے برابر گناہ لے کر میرے پاس آیا، زمین کے برابر، اتنے زیادہ، اور اس حال میں مجھے ملے کہ میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو، تو میں تجھے ان گناہوں کے برابر بخش دوں گا، یعنی سارے گناہ معاف کر دوں گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. لیکن یاد رکھیے ابلیس ہمارا دشمن ہمیں مایوس کرتا رہتا ہے، اب تم اتنی گناہگار ہو، تمہاری تو معافی ہونی نہیں، لہٰذا اور تھوڑے سے کر لو. جب آخرت میں کوئی ہوپ ہی نہیں تو پھر دنیا میں جیسا بھی کر سکتے ہو کرتے رہو. لیکن جو اللہ کو پہچانتا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کبھی بھی مایوس نہیں ہو سکتا. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایک بندے نے بہت گناہ کی اور پھر کہا اے میرے رب، میں تیرا گناہگار بندہ، تو مجھے بخش دے.
اللہ رب العزت نے فرمایا میرا بندہ جانتا ہے کہ میرا کوئی رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور گناہ کی وجہ سے سزا بھی دیتا ہے. اس وجہ سے میں نے اپنے بندے کو بخش دیا کہ میرا بندہ جانتا ہے. تو رب کی جو پہچان ہے، رب کی صفات کی، رب کے ناموں کی، رب کے جو خوبصورت نام اور ایٹریبیوٹس ہیں، وہ جب انسان پڑھتا ہے تو انسان کو پتا چلتا ہے کہ اچھا ہمارا رب ایسا ہے. کیونکہ ایک رب کی پہچان وہ ہے جو ہمیں لوگوں نے دی ہے. اس میں زیادہ تر کیا ہے پہچان؟ ڈرانے والی. رب سے ڈراتے ہیں اللہ میاں مارے گا. بچوں کو مارے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اللہ میاں جہنم میں پھینک دے گا. وہ پہلا تعارف جو اللہ میاں کا ہوا وہ کیا کہ وہ مارنے والا ہے، وہ جہنم میں پھینکنے والا ہے. تو وہ بچپن سے ہی نا وہ ایک دوری سی آ جاتی ہے دلوں میں. اچھا وہ اتنا سخت ہے، وہ اتنی زیادہ سزا دینے والا، لہٰذا اس کی طرف تو جانے کا فائدہ ہی کوئی نہیں. قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم دونوں ہی صفات اللہ کی رحم والی. وہ تو نہایت مہربان ہے اور بار بار رحم کرنے والا ہے. مایوسی کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. اس لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ پلٹتا رہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے بندے کو بخش دیا. پھر بندہ جتنا چاہا رکا رہا، یعنی اپنے اوپر کنٹرول کرتا رہا کہ میں دوبارہ نہیں یہ کرنا، لیکن پھر اس سے گناہ، پھر سلپ ہو گیا. عرض کیا اللہ میں نے دوبارہ گناہ کر لیا تو مجھے معاف کر دے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ میرا کوئی رب ہے جو معاف کر سکتا ہے اور سزا بھی دیتا ہے. میں نے اپنے بندے کو بخش دیا. پھر جب تک اللہ نے چاہا بندہ رکا رہا، پھر دوبارہ اس نے گناہ کر لیا، پھر وہ اللہ کے پاس آیا، اللہ میں نے پھر گناہ کر لیا تو مجھے بخش دے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور ان کی وجہ سے سزا بھی دیتا ہے. میں نے اپنے بندے کو 3 بار بخش دیا. بس اب جو چاہے عمل کرے، یعنی نیکی کا کرے، یا نہیں کر سکتا تو پھر بخشش مانگے. کہ بس ضرورت اس بات کی کہ ہمارا آخری عمل جو ہے نا وہ نیک ہو. لیکن مشکل یہ کہ ہمیں کیا پتا ہمارا آخری عمل کس وقت آ جائے. اس وقت یہاں کرسی پہ بیٹھے بیٹھے، یا کہیں بازار میں، یا کسی غلط کام کے کرتے ہوئے، نہیں پتا. تو مومن جو ہوتا ہے وہ جان بوجھ کے ڈھٹائی سے گناہ نہیں کرتا کہ چونکہ اللہ نے بخش دینا اس لیے خوب انجوائے کرو گناہوں کو. نہیں، اس سے خطا ہو جاتی. آدم علیہ السلام بھول گئے تھے. آدم علیہ السلام کا ارادہ نہیں تھا کہ وہ اس درخت کا پھل کھائیں گے، اور ان کو کوئی شوق نہیں تھا وہ کھانے کا. لیکن شیطان مردود آیا اس طرح بار بار، قسمیں کھانے لگا اور پھر کہنے لگا کہ اس کے کھانے سے تم فرشتے بن جاؤ گے، اس کے کھانے سے تمہیں ہمیشہ کی بادشاہت مل جائے گی، تو تم اس کو کھا لو بس، اور میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں. وَإِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. وہ خیر خواہ کے روپ میں آیا تھا. حالانکہ اتنی بڑی جنت اور بے شمار کھانے کی چیزیں، اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا تھا کہ اس میں سے جتنا چاہو بافراغت کھاؤ، نہیں جتنا دل چاہتا کھاؤ، بس ایک درخت کے پاس نہیں آنا. شیطان نے سب کچھ بلوا کے اسی کے پاس لے گیا. آدم بھول گئے تھے، اس کی باتوں میں آ گئے تھے. ہمارا حال بھی یہی ہے، ہم بھی بھول جاتے ہیں اور ہم باتوں میں آ جاتے ہیں، لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں، شیطان کے وسوسوں میں آ جاتے ہیں. اس لیے پھر ہم سے بھول ہو، پھر ہم غلطی کر بیٹھتے ہیں. ہوتا ہی ہے کہ مومن وہ ہوتے ہیں کہ اذا مسہم طائف من الشیطان تذکروا، جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ چھو جاتا ہے تو وہ ہوش میں آ جاتے ہیں. فاذا هم مبصرون، وہ دیکھنے لگتے ہیں، ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. ان کے اندر ایک میزان ہوتا ہے، ایک کرائیٹیریا ہوتا ہے، اور پھر اس سے بچنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. تو مومن جو ہوتا ہے وہ جان بوجھ کے غلطی نہیں کرتا، لیکن فرشتہ بھی نہیں ہوتا، اس سے غلطی ہوتی ہے. اب غلطیوں میں ایک تو حرام درجے کی غلطیاں، بڑے بڑے گناہ ہیں، کبیرہ گناہ جن کو کہا گیا، شرک ہے، قتل ہے، جادو ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے، جھوٹ ہے، وعدہ خلافی ہے، کسی کی غیبت ہے، یہ سب بڑے بڑے گناہ ہیں. لیکن کچھ غلطیاں ایسی ہیں کہ جو بڑے گناہوں میں تو لسٹ میں نہیں آتی، لیکن وہ ہم دن رات کرتے رہتے ہیں. مثلا نماز میں اللہ کی طرف دھیان نہ ہو، خشوع و خضوع نہ ہونا. پھر اسی طرح
تلاوت کرتے ہو، قرات کرتے ہو، بیچ میں سے بھول جانا، چھوڑ جانا اور نماز پڑھ جانا. اب یہ تو بھول ہے نا، لیکن غلطی تو ہے نا. اب یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ یہ بالکل پرفیکٹ ہے، کوتاہی تو ہے اس میں. تو ہمیں ضروری نہیں کہ ان کاموں پر توبہ چاہیے جو ہم نے جان کے غلط کیے یا کبیرہ گناہ کیے. ہم تو جو اللہ سے غافل ہوتے ہیں، یہ غفلت بھی تو ایک نافرمانی ہے نا، یعنی غفلت بھی تو اللہ تعالیٰ کے حق میں کمی ہے نا، کہ انسان اللہ کو بھول کے اور چیزوں میں لگ جائے. مومن وہ ہوتا ہے جو اور چیزوں میں لگا ہوتا ہے مگر دل اس کا اللہ کی طرف ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہتا ہے. تو اس لیے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پلٹتے رہنا چاہیے، رجوع کرتے رہنا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشش مانگنے والے کے لیے وعدہ کرتے ہیں کہ میں اس کو معاف کر دوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابلیس نے اپنے رب سے کہا، مجھے تیری عزت و جلال کی قسم، فبعزتک، میں تیرے بندوں کو اس وقت تک گمراہ کروں گا جب تک ان کے جسم میں روح رہے گی. حتیٰ کہ ہوتا کیا ہے کہ جب جان نکلنے کا وقت ہوتا ہے تو ابلیس اس وقت بھی خیر خواہ کی شکل میں آتا ہے اور انسان کو اس وقت بھی ورغلانے کی کوشش کرتا ہے. تو انسان اللہ کے فضل سے جو مومن سچا ہوتا ہے وہ ثابت قدم رہتا ہے. اسی لیے ہمیں ایک دعا سکھائی گئی، وَأَن يَتَخَبَّطَنِيَ الشَّيْطَانُ عِندَ الْمَوْتِ، کہ اللہ مجھے اس وقت بھی محفوظ رکھنا جب موت کے وقت شیطان مجھے ورغلائے. تو شیطان خیر خواہ کے روپ میں اس وقت بھی آتا ہے اور اس کو کفر کرنے کے لیے کہتا ہے یا شرک کی کوئی بات کرنے کے لیے کہتا ہے. یعنی کہ وہ دن رات تو لگا ہی رہتا ہے لیکن اس وقت بھی نہیں چھوڑتا. اس کو آخر میں ہی پکڑ لو. لیکن ایمان والوں کے ساتھ اللہ کیا معاملہ کرتا ہے؟ قرآن مجید میں آتا ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. ایمان والوں کو اللہ تعالی پکی بات کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی برکت سے دنیا میں بھی ثابت قدمی دیتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے بن کے رہیں، اور آخرت میں بھی. اور آخرت میں سب سے پہلا مرحلہ موت ہے، یعنی اس وقت بھی اللہ تعالیٰ اس بندے کو ثابت قدم رکھتے ہیں. لیکن یہ کس کو؟ جو دنیا میں ثابت قدمی اختیار کرے. یعنی اللہ تعالیٰ کے معاف کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پھر اس کی راہ چھوڑ دیں اور یہ سوچتے رہے کہ اچھا آخر میں کچھ کر لیں گے. اب دیکھیں، اگر ساری زندگی ہم شیطان کے شاگرد بنے رہیں اور اس کی ہر بات مانتے رہیں تو پھر تو موت کے وقت بھی اس کی بات ماننا بڑی آسان ہوگی. تو ابھی ہم نے اس سے بیزاری کا اعلان کرنا ہے تاکہ اس وقت بھی اس سے بیزار ہو اور اس کی بات نہ مانے اور ہمارا انجام اچھا ہو. کیونکہ انسان کا جو یعنی اس کی اگلی زندگی ہے اس کا انحصار اس کے انجام پر، کس چیز پر خاتمہ ہوا. اسی لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ روز دعا کریں کہ اللہ ہمارا انجام اچھا کرنا، مرتے وقت ہمیں کلمہ نصیب کرنا، ایمان پر موت دینا، شیطان کے ورغلانے میں آ کے کوئی اور باتیں نہ ہم کر رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا، چاہے کوئی ڈیتھ بیڈ پہ کیوں. بعض اوقات لوگ پوچھتے ہیں نا کہ اچھا اگر کسی کو آخری درجے کا کینسر ڈائگنوز ہو تو اس کو اب ڈاکٹر بتا دے کہ جتنے دن ہے تمہارے پاس، تو اس کو پتا چل جاتا ہے کہ میں زیادہ دن زندہ نہیں رہوں گا، تو کیا اس کی بھی معافی ہو جائے گی؟ بالکل ہو جائے گی. کیونکہ ٹھیک ہے ڈاکٹروں کا ایک اندازہ ہوتا ہے لیکن اصل تو اللہ کو پتا نا کہ کب کس میں. کئی لوگ بالکل موت کے منہ پہ پہنچ کے زندہ ہو جاتے ہیں، کومے میں جا کے واپس آ جاتے ہیں اور کئی سال زندہ رہتے ہیں. اس لیے تو کسی کو نہیں پتا کہ آخری وقت کون سا ہے. تو چاہے کسی کی موت کا ڈاکٹر اعلان کر دیں کہ بس اب یہ چند دنوں کا مہمان ہے، تو بھی وہ یہ نہ کہ میں تو ساری زندگی گناہ کیا اب کیا معافی مانگ. نہیں، اس کو بھی معافی مانگنے کے لیے کہیں کہ تم اللہ کی طرف رجوع کر لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک توبہ قبول کرتے ہیں جب تک جان ہلاک میں نہ آ جائے، معلوم یغرغر، غرغرہ نہ ہو جائے. تو استغفار جو ہے اس کی کچھ برکتیں ہیں اور کچھ فائدے ہیں، وہ بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے. اس کے لیے یہ ایک کتاب ہے، استغفار کی برکات، استغفار کے کیا کیا فائدے. اس کو آپ جاتے ہوئے آپ لے جا سکتے ہیں تاکہ آپ دوبارہ گھر میں بھی پڑھ کے بار بار یاد دہانی کر سکیں، کیونکہ ہوتا ہی ہے
کہ لیکچر میں جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں اس وقت تو ہمیں بات سمجھ آ جاتی ہے لیکن بعد میں پھر بھول جاتے ہیں. تو بھولنے کا علاج کیا ہے کہ انسان کے پاس ایسی کتابیں ایسی چیزیں گھر میں ہوں کہ جن سے یاد دہانی ہوتی رہے, نہ صرف یہ کہ خود بلکہ دوسروں کے ساتھ بھی تھوڑا تھوڑا شیئر کریں. اور اسی طرح یہ چھوٹا سا کارڈ بھی ہے استغفار کا, کہیں لگا دے تو پھر چلتے پھرتے بھی بندہ استغفار کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 سے 100 بار استغفار کرتے تھے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف تھے وہ اتنی دفعہ استغفار کرتے, ہمیں یقیناً اس سے پھر زیادہ ہی کرنا چاہیے, ہمیں زیادہ ضرورت ہے. تو استغفار کا فائدہ کیا؟ سب سے پہلا فائدہ تو یہی کہ انسان کو گناہوں کی معافی مل جاتی ہے. وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. ابو ہریرہ سے مروی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تبارک و تعالی ہر رات کو آسمان دنیا پر آتے ہیں. یعنی یہ کیوں بتایا گیا؟ تاکہ انسان کو قرب کا احساس ہو. جب رات کا آخری تہائی حصہ 1/3 باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ہے کوئی جو مجھ سے دعا مانگے تو میں اس کی دعا قبول کر لوں. ہمیں سہر سے چاہتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول ہوں, تو اللہ تعالیٰ خود پکارتے ہیں بندوں کو, ہے کوئی جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کر لوں, ہے کوئی جو مجھ سے مانگے تو میں اسے دوں. ہے کسی کو کچھ ضرورت کہ مجھ سے مانگے تو اس وقت مانگیے اپنے رب سے. ہے کوئی جو مجھ سے بخشش مانگے, گناہوں کی معافی مانگے تو میں اس کو بخش دوں. تو 3 چیزیں, نمبر 1 دعا کی قبولیت, نمبر 2 سوال اللہ یہ دے دے یہ دے دے, اور نمبر 3 گناہوں کی بخشش. بڑے سے بڑا گناہ استغفار سے بخشا جاتا ہے. پھر اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں تو اس کو نیکیوں کی توفیق ہوتی ہے. ورنہ جب تک وہ دل کالا رہتا ہے نا, دل پہ ایک بوجھ ہوتا ہے, تو انسان کے اوپر سستی, غفلت, دل کا بوجھ, پتہ ہے نماز کا وقت ہو گیا, بیٹھے ہیں اچھا ابھی پڑھتے ہیں, وہ جو تب توفیق جانے لگتی ہے, کوتاہی زیادہ ہونے لگتی ہے انسان سے. لیکن جب انسان کی معافی ہو جاتی ہے تو اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ انسان کا دل نیکی اور خیر کے کاموں میں زیادہ لگتا ہے, وہ اس کی طرف دوڑنے لگتا ہے. تو یہ بہت بڑا فائدہ ہے. ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے ہو جائیں, اللہ تعالیٰ کا قرب ہمیں نصیب ہو, تو اس کے لیے استغفار بہت فائدے کا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, استغفار کرنے والا ایسا ہے, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو. بالکل صاف ستھرا ہو جاتا ہے. پھر اگر انسان غلطی کے فوراً بعد استغفار کرے نا, توبہ کر لے, تو وہ گناہ لکھا ہی نہیں جاتا اعمال نامے میں. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بائیں طرف والا فرشتہ 6 گھڑیاں مسلمان گناہگار بندے سے قلم اٹھائے رکھتا ہے جب وہ کوئی گناہ کرتا ہے. اگر وہ شرمندہ ہو جائے اور اس گناہ کی توبہ کر لے تو وہ قلم رکھ دیتا ہے, ورنہ ایک گناہ لکھ لیتا ہے. اور نیکی کرے تو فوراً لکھ لیتا ہے, اور ایک کے بدلے میں 10 لکھتا ہے. جی ہاں بالکل.